مشاطہ فرعون کا حسن انجام۔ مشاطہ کے معنی ہے بالوں کو بنانے سنوارنے والی، بالوں میں کنگھی پھیرنے والی۔ فرعون نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے مشاطہ، جسے آج کل کی اصطلاح میں بیوٹی میکر کہا جا سکتا ہے، رکھی ہوئی تھی۔ یہ فرعون کو نہیں بلکہ اللہ کو رب ماننے والی تھی۔ یہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے، فرعون ہلاک ہو۔ تو بیٹی نے یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتا دی، جس پر اس نے اسے قتل کروا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک بڑی پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا، جبریل یہ خوشبو کیا ہے؟ جبریل نے کہا، یہ مشاطہ، اس کا خاوند اور اس کی بیٹی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ یہ روایت سند ضعیف ہے، لیکن اس کا ایک اور شاہد ہے جس سے اسے تقویت مل جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول پاک نے ارشاد شب معراج کی بابت فرمایا، یعنی میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتا وہ یہی کہتا، اے محمد اپنی امت کو سینگی لگوانے کا حکم دیں۔ سینگی لگانے کو پیچھے لگانا بھی کہتے ہیں، سینگی لگانے کو پیچھے نہیں لگانا بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب نشتر یا اس طرح سے جسم کو گود کر جسم سے خون نکالنا ہے، جسے ہم عام الفاظ میں حجامہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ علاج، یہ ایک طریقہ علاج ہے جس سے فاسد خون نکل جاتا ہے، اور فاسد خون کے نکل جانے سے انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت کامیاب طریقہ علاج تھا، لیکن یونانی حکمت اور طریقہ علاج کے زوال پذیر ہونے کے ساتھ ہی یہ طریقہ علاج بھی تقریباً متروک ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ طریقہ علاج رائج تھا، اور آپ نے خود بھی کئی مرتبہ سینگی لگوائی ہے، جس کو عربی میں حجامت کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معراج سے بھی اس طریقہ علاج کی اہمیت و فضیلت کا ثبوت ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ان میں سے ایک موقع شب معراج کا ہے، جس میں آپ نے جبریل کو سبز رنگ کے ریشمی لباس میں دیکھا، جس نے آسمانی افق یعنی کناروں کو بھر دیا تھا۔ لیکن اسی معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کا ایک اور منظر بھی ملاحظہ فرمایا، اور یہ وہ منظر تھا جب جبریل علیہ السلام پر اللہ کی خشیت طاری تھی۔ اس خشیت الہی نے انہیں ایسے کر دیا تھا جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی کہ میں شب معراج کو ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کے مجلس میں جبریل کے پاس سے گزرا تو وہ اللہ عز و جل کے خوف سے بھی ایسے تھے جیسے پرانے بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم نے فرمایا، یعنی شب معراج کو میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتلائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، پانی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کاشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی سے فرمایا، اپنی امت سے کہیں کہ وہ جنت میں خوب کاشتکاری کریں، اس لیے کہ اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کی زمین فراخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کی کاشتکاری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مذکورہ دونوں روایتوں کو شیخ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شواہد کی بنیاد پر صحیح قرار دیا ہے۔